الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. محترم سامعین کرام، یہ سورۃ القصص ہے اور ابھی اسی سورۃ القصص سے آپ کے سامنے آیت نمبر 68, 69 اور 70 یعنی 60 پر 8, 60 پر 9 اور 70 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے اندر فرما رہا ہے، اس کا ترجمہ آپ کے پیچھے خدمت ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور آپ کا رب ہر چیز کے اوپر اختیار رکھتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اور یہ لوگ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہر عیب سے پاک ہے اور ان چیزوں سے بلند ہے جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. اور آپ کا رب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر چھپا کر کے رکھا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اور وہی وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. دنیا اور آخرت دونوں کے اندر صرف اسی کی تعریف ہے، اسی کی حکمرانی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. محترم سامعین کرام، دراصل یہ آیات بھی پچھلی آیات سے تعلق رکھتی ہیں اور مشرکین مکہ اور دوسرے لوگوں کے اعتراضات کا اس میں جواب ہے. خاص طور سے مشرکین مکہ کے کفار، انہوں نے اعتراض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے اوپر لائی ہوئی ہدایت کی ہم اتباع کرنے لگیں تو ہم لوگوں کا جینا محال ہو جائے گا، سارے عرب کے لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہماری جو تجارت ہے، ہمارا جو کاروبار ہے اور بزنس ہے سب برباد ہو جائے گا، ہم لوگوں کی نظروں میں بالکل حقیر ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم و یسیر تھے اور دھن دولت کے اعتبار سے بھی بہت بلند نہیں تھے، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ کا ہمیشہ اعتراض ہوتا تھا کہ مکہ کے اندر بہت بڑے دھن سیٹھ لوگ ہیں، یہاں بڑے بڑے کاروباری ہیں، معاشرے کے اوپر بڑا بڑا ہولڈ رکھنے والے لوگ ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبوت نازل کرنا تھا، نبوت اگر کسی کو دینا تھا، کسی کو نبی بنانا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بڑے آدمی کو نبی بناتا. مکہ اور طائف کے کسی بڑے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا اور اس کے اوپر نبوت اللہ نازل کرتا. یہ یتیم آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نبی بنا دیا. آخر کیوں؟ ہم اس کو نہیں ماننے والے. ان لوگوں نے اس طرح کا اعتراض کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کی اتباع کرنے لگے تو ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا، یہ جو امن و سکون سے ہم سفر کرتے ہیں تجارتی، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. ہمارے ہاں جو اس قدر امن و سکون ہے یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے اور لوگ جہاں چاہیں گے ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے. تو ان کے بہت سارے اعتراضات کے جواب اوپر دیے جا چکے ہیں جو آپ نے سنا کر. یہ آیتیں بھی اسی اعتراض کا جواب ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، مخلوقات میں سے ہر ایک فرد کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. پورے کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ایک ایک چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور کس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا کیا یہ اللہ جانتا ہے. کس کے اندر اللہ نے کتنی صلاحیت رکھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اور اپنے کام کے لیے کس کو چنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. کون کس کام کے لائق ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ اختار، اور جس کو چاہتا ہے اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے. نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. پورے کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اب اختیار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہوگا. حکم دینے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، دنیا میں کسی کا نہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا بتایا مشرکین مکہ کو؟ پہلے یہ بتایا کہ تم جو شرک کے معاملے میں چل پڑے ہو تو اس کا انجام قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی حاضر کرے گا اور جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو ان کو بھی حاضر کرے گا. اور جب دونوں اپنا انجام دیکھ لیں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم لوگ دنیا کے اندر غلط تھے.
اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہ بھی پوچھے گا، جو رسول تمہارے سامنے اللہ نے بھیجا تھا، جس نے حق اور گمراہی دونوں کی وضاحت کر دی تھی، اس رسول کا تم نے کیا جواب دیا؟ اور اس کے بعد تمہارا انجام جہنم ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فَأَمَّا مَن تَابَ، لیکن جو توبہ کر لے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کو اپنا لے گا، انجام دے گا، تو ممکن ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کر دے، کامیاب و کامران کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو باتوں سے یہ واضح کر دیا کہ دنیا کے اندر اگر کسی کا اختیار ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، باقی کسی کا اختیار نہیں ہے۔ تم کو جو پیدا کر کے نیکی اور بدی کا اختیار دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کو آزمایا جا رہا ہے۔ اگر تم یہ رستہ اختیار کرو گے جو ہم بتا رہے ہیں، توبہ کر لو گے اپنے تمام گناہوں سے، اپنے تمام چیزوں سے، اور نیک اعمال کو اگر تم انجام دینے لگو گے تو ممکن ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی سلسلے کی کڑی میں اللہ نے یہ فرمایا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ جب اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے تو حکم دینے والا بھی اللہ ہے، کس کام سے رکنا ہے اور باز رہنا ہے اس کا بھی حکم دینے والا اللہ ہے۔ اگر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے، رسول بنایا ہے، تو کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کی اطاعت، ان کی اتباع اور ان کی پیروی کرنا یہ فرض ہے تو کرنا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرما دیا ہے، فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، نہ کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومنہ عورت کے لیے یہ مناسب ہے، نہ اس کو یہ حق ہے کہ اگر اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اب اس کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنا اختیار چلائے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو اب اس کو حق نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ اب اپنا اختیار چلائے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع اور فرما بردار رہنا ہے۔ تو اللہ دراصل اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے یہی بتانا چاہ رہا ہے، بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ پیدا کرنے والا رب ہے، اور کس کو کتنی صلاحیت دے کر کے پیدا کیا ہے وہ رب جانتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے برتر ہیں، ان کو اللہ نے رسول بنایا ہے اور ان کی اطاعت اور اتباع فرض کی ہے۔ تو اے مکہ والو اور اس قرآن کریم کی آیات کو قیامت تک کے لوگوں، اے سننے والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ان کی اطاعت فرض ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو یقینی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا نافرمان ہے، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں۔ یہ جو لوگ ہیں مکہ والے اور مکہ والوں کے بعد قیامت تک کے آنے والے ان کے طریقہ کار کی پیروی کرنے والے، یہ جو لوگ ہیں یا دنیا کے تمام لوگ، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، ان کو اختیار نہیں ہے، ان کو اختیار بالکل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں دوسروں کو شریک کریں۔ اللہ نے جو اختیار اپنے لیے خاص فرمایا ہے اس اختیار میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ کسی کو داتا گنج بنا دیتے ہیں، کسی کو مولا بنا دیتے ہیں، کسی کو دستگیر بنا دیتے ہیں، کسی کو پیر بنا دیتے ہیں، کسی کو بیماری سے شفا یابی دینے کا مالک بنا دیتے ہیں، کسی کو غوث اعظم بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہ سارے اختیار رب العالمین کے ہیں۔ پیدا کرنے کا حق بھی اسی کو ہے، اور وہی مارے گا، وہی روزی دیتا ہے، اسی کے حکم سے زمین و آسمان چل رہے ہیں، اور پیڑ پودوں کے جو پتے ہیں اسی کے حکم سے ٹوٹتے ہیں، انسان کی جو سانسیں ہیں اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ اگر کوئی صحت یاب ہے تو رب العالمین کی مرضی ہے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو وہ بھی رب العالمین کی مرضی ہے۔ لیکن یہ لوگ بیماری اور شفا یابی کا مالک کسی کو بنا دیا ہے، کسی کو اس بات کا مالک بنا دیا ہے کہ لوگوں کو بیٹے دے، کسی کو اس بات کا مالک بنا دیا ہے کہ لوگوں کی فریادوں کو سنے اور دستگیری کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ وما کان لهم الخیارہ، ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں، اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، باقی کسی کو اختیار نہیں۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون،
نبی کو، ولی کو، جن کو، فرشتوں کو، پیڑ پودوں کو، سورج اور چاند کو، اس طرح کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے رب العالمین ایک دم پاک ہے، منزہ ہے، اعلیٰ اور بالا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور بالکل بلند ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ والے جو انکار کر رہے ہیں، یہ مشرکین جو انکار کر رہے ہیں آپ کے اوپر ایمان لانے سے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے جو انکار کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں عذر اور بہانے جو پیش کر رہے ہیں، یہ صرف عذر اور بہانے ہیں، ان کے دل کے اندر کچھ اور ہی بات ہے۔ یہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالادستی کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے ہیں، یہ آپ کی رسالت کو ماننا نہیں چاہتے ہیں، ان کی بات کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور عذر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو خوب خوب جانتا ہے۔ اللہ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، انسان اپنے دل کے اندر اگر کچھ چھپاتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، اگر کوئی آدمی زور سے کچھ بولتا ہے اور اگر کوئی آدمی اپنے دل میں چھپا کر کے کچھ سوچتا ہے، یہ دونوں چیز اللہ کے لیے برابر ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اگر کوئی رات کی تاریکی میں چھپ جائے اور ایک انسان جو ہے وہ دن کی روشنی میں بالکل لوگوں کے سامنے چلتا ہے، یہ رات کی تاریکی میں چھپنے والا اور یہ دن کی اجالے میں چلنے والا دونوں رب العالمین کی نگاہ میں برابر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے کر کے رکھا ہے۔ ہر چیز کو، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے اپنے احاطے میں، اپنے علم کے احاطے میں لے کر کے رکھا ہے۔ تو ان لوگوں نے جو دل میں بات چھپا کر کے رکھی ہے، رب العالمین اس کو خوب خوب جانتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کہا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات گرامی ہے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، اور اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں حمد ہے، اور اسی کا حکم ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ مطلب جب پیدا اس نے کیا تو عبادت کا حق دوسروں کو نہیں ہو سکتا ہے، جب رزق وہ دیتا ہے تو عبادت کا حق دوسروں کو نہیں ہو سکتا ہے، اور اس دنیا میں بھی قابل تعریف ہے اور آخرت میں بھی قابل۔ پورے کائنات میں آپ دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے، آپ اگر کائنات پر غور کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ تعریف کے لائق صرف وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر کسی ہستی سے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ کائنات کی کوئی بھی ہستی ہو، اگر اس سے کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو قابل تعریف ہوتا ہے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنے والا بھی وہی رب العالمین ہے، وہی رب العالمین اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کمال صفات کے حامل تھے، ان کے اندر بھی وہ صفات پیدا کرنے والا رب العالمین ہی ہے، وہی رب العالمین ہے۔ لہ الحمد، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا اور آخرت کیوں؟ کیونکہ یہ زمین اور یہ جو آسمان ابھی جس کے نیچے ہم ہیں اور جس زمین کے اوپر ہم بیٹھے ہیں، جب یہ دنیا فنا ہوگی، برباد ہوگی، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ پر دوسری زمین اور دوسرا آسمان پیدا کرے گا۔ دنیا میں بھی رب العالمین کا اختیار ہوگا، دنیا میں بھی رب العالمین کا اختیار ہے، اور وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی اختیار ہوگا۔ یہ نہیں کہ دنیا میں اگر اللہ نے نیکی اور بدی کا اختیار دے دیا ہے تو انسان پوری دنیا پر مختار ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لہ الحمد فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اسی کی تعریف اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف، وہی تعریف کے لائق ہے۔ اس دنیا میں بھی اسی کا حکم چلے گا اور آخرت میں بھی وہ اس زمین اور آسمان، دوسرے زمین اور آسمان سے بدلے گا جو اس سے زیادہ پائیدار ہوگی، اور پھر تم کو پیدا کرے گا، وہاں لے جائے گا اور تم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تمہارے تمام اعمال کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تابعداری کرنے والا بنائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مومنین کے صف میں شامل فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے غفور الرحیم ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔